اپنے ایمان کی فکر کرو. یہ دنیا تو آنی جانی ہے، مقدر کی بات ہے. ہیں جی، اللہ نے جو جس کو دینا ہے وہ مل کے رہے گا. صرف انسان کو حلال اور حرام کا اختیار ہے، باقی جو قسمت میں ہے وہی ملے گا، زیادہ کچھ نہیں ملے گا. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. سیدنا علی مرتضیٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جانے لگے تو جنگل میں ہیں، ایک ساتھی ساتھ ہے. دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں تو سیدنا علی مرتضیٰ فرمانے لگے یار گھوڑا اس کے سپرد کریں، کہیں یہ گھوڑا بھاگ نہ جائے تو ہم پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر لے لیں گے اس سے. اب گھوڑا اس کو پکڑایا، پیشاب کے لیے تشریف لے گئے تو واپس آئے تو ساتھی سے کہنے لگے یار کوئی چیز ہے اس کو دینے کے لیے، اس نے ہمیں بڑا فائدہ پہنچایا ہے. انہوں نے کہا جی یہ میرے پاس 2 ہے روپے یا درم دینار جو کچھ بھی ہیں، یہ 2 ہے میرے پاس. تو فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے یہ 2 درم ہم اس کو دیتے ہیں. 2 درم ہاتھ میں پکڑے، جب گھوڑے کے قریب آئے تو دیکھا اس کی لگام زین اتار کے وہ بھاگ گیا اور گھوڑا اکیلا کھڑا ہے. یار عجیب آدمی ہے، ہم تو اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پیسے بھی ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں اور پاگل دیکھو یہ لگام اور یہ زین اتار کے چلا گیا، بھاگ گیا یہاں سے. گھوڑے کا کان پکڑا، شہر کی طرف چل پڑے. اللہ کی شان، اس دکان پہ پہنچے جس پہ وہ بیچ کے گیا تھا، اس دکان پہ پہنچے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار یہ گھوڑے کی لگام اور یہ زین ہمیں چاہیے. وہ جانتا تھا سیدنا علی مرتضیٰ کو، ان کا امیر المومنین. ابھی ایک بندہ آیا تھا وہ 2 روپے کا بیچ کے گیا ہے، میں آپ سے پرافٹ نہیں لیتا، آپ 2 روپے میں ہی لے لیں. فرمایا او ظالم، قسمت میں تو تیرے 2 ہی تھے، ہم سے لیتا تو حلال کے تھے اور یہ حرام کا رستہ تو نے خود اختیار کیا. تو میرے محترم سامعین، جو قسمت میں ہے بس وہی ملے گا، اور رستہ جو حلال کا ہے یہ آپ نے اور میں نے اختیار کرنا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو قسمت میں ہے وہ رہ جائے اور بندہ دنیا سے چلا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے یہ رزق والے فرشتے کو ہی تو پتہ چلتا ہے کہ آج چودھری صاحب کی چھٹی ہو جانی ہے، مولوی صاحب کی چھٹی ہو جانی ہے. یہ سب سے پہلے اسی کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس دن کا رزق اس کو ملتا ہی نہیں ہے. اللہ کے ہاں یومیہ سلسلہ چلتا ہے، اور اس کو حق تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں. فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں رزق ہم تقسیم کرتے ہیں. کون تقسیم کرتے ہیں؟ اور یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر ہم بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا شاید ہم پتہ نہیں کتنوں کو بھوکا پیاسا مار دیتے. یہ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے رزق براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا امیر المومنین اگر کسی ایسے کمرے میں کسی کو بند کر دیا جائے جس کا کوئی دروازہ نہ ہو، اللہ اکبر، تو فرمایا کہ اس کو رزق کہاں سے ملے گا؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا اگر ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے، کوئی دروازہ نہ ہو، کوئی سانس لینے کی جگہ نہ ہو، تو فرمایا جس جگہ سے روح قبض کرنے والا فرشتہ آئے گا نا، اسی جگہ سے رزق دینے والا فرشتہ بھی آ جائے گا. آپ کہتے ہیں نا جی دم گھٹنے سے جان نکل گئی، جان فرشتے نے نکالی ہے یا نہیں؟ یا بغیر فرشتے کے نکل گئی؟ نکالی ہے یا نہیں؟ تو بھئی جتنا مرضی بند رستہ ہے، چلیے ایک انڈے کو دیکھ لیجئے، چاروں طرف سے رستہ بند ہے، روح اس چوزے میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو اس کا تو رستے بند ہے، آتی کہاں سے ہے؟ یہی تو بتایا ہے. فرمایا کہ ان بند جگہوں پر اگر موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ بھی آ سکتا ہے. تم اپنا ایمان پختہ کرو. ایمان کیوں کمزور کر لیا تم نے؟ تو رزق کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے کا حکم ہے، زراعت کرو، ملازمت کرو، جی کاروبار کرو، جو کچھ بھی کرنا ہے سب چیزوں کا ہمیں حکم ہے کرو، لیکن فرمایا یقین کس پہ؟ بس یہ مشکل بات ہے. یقین ہے ہمارا دکان کے اوپر، یقین ہے ہمیں ملازمت کے اوپر، یقین ہے ہمیں تجارت کے اوپر، یقین ہے ہمیں زراعت کے اوپر. ارے یہ تو سارے کے سارے اسباب ہیں، مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ ہے. یقین اس کے اوپر رکھو، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میرے محترم سامعین، جب سے ان چیزوں کے اوپر یقین رکھا ہے نا، تب سے ہم ایمانی طور پر اور بھی زیادہ کمزور ہو گئے. تو جب وہ چیز تھوڑی سی ٹوٹتی ہے، ہائے مر گئے جی مولوی صاحب، پتہ نہیں کی بنے گا جی، کاروبار بڑا مندہ ہے، مولوی صاحب آپ کو کیا بتائیں، مہنگائی بڑی ہو گئی جی، فلاں ہو گیا، چوری ہوگی، نقصان ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا.
ارے کیا یہ چیزیں آپ کو رزق دیتی ہیں؟ یہ تو سبب ہیں، مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کو اور سبب بنا دے گا۔ جو کاروبار نہیں کرتے تو کیا وہ دنیا میں جیتے نہیں ہیں؟ اگر کسی کی ملازمت ختم ہوگی تو کیا ان کو روٹی نہیں ملتی ہے؟ اگر جناب کسی کی زراعت ختم ہو گئی، ژالہ باری ہو گئی، کچھ ہو گیا، فصل کا ریٹ، تو کیا جو زراعت کے بغیر دنیا پھرتی ہے تو وہ روٹی نہیں کھاتے؟ وہ بھی کھاتے ہیں۔ خدا کی ذات پہ یقین رکھو، اگر ایک سبب کمزور ہو گیا اللہ اور سبب پیدا کر دیں گے۔ ایک در بند 100 کھلا، خدا پہ یقین تو کر کے دیکھو۔ فرمایا تمہیں وہاں سے رزق دوں گا، تمہیں بھی گمان نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے میرے اوپر بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہاں سے رزق دوں گا، تمہیں خود بھی گمان نہیں ہوگا۔ آج ہمارا بھروسہ اس پہ کمزور ہے اور جو چیزیں ہیں اس پہ بڑا مضبوط ہے، بڑا مضبوط ہے۔ سرکاری ملازم ایک پچھلے دنوں ہمارے پاس آ گئے، رو کے کہ مر گئے جی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بھئی ملازمت ہی ختم ہوئی ہے، ایک سبب بھی ختم ہوا ہے اور تو کچھ نہیں، اللہ کوئی اور سبب پیدا کر دیں گے، اور رزاق تو موجود ہے نا۔ ہاں اگر ایک سبب ٹوٹ گیا ہے تو اتنا، میں نے کہا ڈسہارٹ کیوں ہو گئے ہو؟ اس کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اللہ اس سے بہتر کوئی سبب بنائے گا اور بہتر رزق تمہیں عطا کرے گا۔